اچھا کافی سال پہلے ایک برٹش جرنلسٹ تھیں ایوان ریڈلی جی آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو میں نے ان سے بھی پوچھا تھا کیا کن سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں ذرا پہلے میں ان کا ایک کلپ آپ کو سنواتا ہوں. Unlike Afia Siddiqui's jailers, my jailers showed me the utmost respect and courtesy. I can only speak as I find, and I was treated in a very humane and civilized way. Yet the images that we've seen from Afia Siddiqui tell quite a different story at the hands of her US tormentors. Unfortunately, in times of war, women always come off second best. We see that in Afghanistan even today. We see it in Iraq now. We've seen it in Palestine. The best thing to deliver the women of Afghanistan, first and foremost, is security. The next is food on the table for their children and jobs for their men. یہ میں نے ان کا چھوٹا سا کلپ اس لیے چلایا کہ یہ انگلینڈ میں رہتی ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے ان کو یہ طالبان سے متاثر ہوئیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا, ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اور رومینہ خورشید پاکستان میں رہتی ہے, مسلمانوں کے ملک میں اسلام قبول کر کے مشکل ہی مشکل. بالکل. تو یہ فرق میر صاحب, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں معذرت پہلے ہی چاہوں گی کہ اگر کسی کو کوئی بات بری لگے, لیکن مجھے تو وہی کہنا ہے جو میرے دل کی آواز ہے. اور جب اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تو پھر کسی بات کو اس طرح سے کورڈ یا شوگر کوٹڈ مجھے نہیں کرنا. پاکستان میں اسلام کو قبول کرنا مشکل ہے, شاید مسلمان ہونا آسان ہے. اس کی وجہ شاید ہمارے سوشل ویلیوز, کلچرل جو ہم لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے ٹیبوز بنائے ہیں وہ ہیں. جبکہ جب آپ وہ جن خاتون کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وہاں رہتی ہیں جہاں پر ایک مسلمان کو بھی اتنی ہی آزادی حاصل ہے جتنی کسی نان مسلم کو ہے. وہاں پر ہر کوئی جو ہے وہ کھل کے بات کر سکتا ہے. لیکن برطانیہ جیسے ملک میں بھی آپ مذہب کے اوپر جو مرضی بات کر لیں, کوئین کے اگینسٹ آپ نہیں جا سکتے. I think I'm not wrong. Please correct me if I'm wrong. تو وہاں پر بھی آپ بات نہیں کر سکتے. لیکن خیر پاکستان میں جہاں پہ آپ نے بات کی اسلام قبول کرنے کی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جب پریکٹس کی بات آتی ہے نا تو there's a huge difference. کیونکہ قرآن آپ کو جبر نہیں بتاتا. قرآن آپ کو آپ کے راستوں کو آسان کرتا ہے. اینڈ ایوری ریلیجن آپ کو, ہر ریلیجن آپ کو محبت بھی سکھاتا ہے. لیکن عورت کو جتنا حق, میں سمجھتی ہوں روشن خیالی جو ہے وہ اسلام نے دی ہے, اگر اس کو کوئی ٹھیک طریقے کے ساتھ پڑھ لے, صرف جو ترجمہ ہے, میں ترجمے کی بات کر رہی ہوں, میں کسی خطیب, کسی مولانا یا ان کے ترجمے کی تو بالکل بات نہیں کر رہی, میں وہ بات کر رہی ہوں جو میں نے خود پڑھا ہے. اور جس چیز کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام گیو یو ہیوج اتھارٹی. آپ کو ماں کا جو درجہ ہے, اس کی خدمت کا جو صلہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ بزرگ ہیں اور آپ جہاد پہ نہیں جا سکتے, آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کو جہاد کا ثواب ہے. عورت کی مرضی کے بغیر آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے اگر اس کی مرضی موجود نہیں ہے. آپ اس کو پیار سے ٹریٹ کریں, آپ اس کے حق جو ہیں دیں. اور میں سمجھتی ہوں وومن امپاورمنٹ کا جس کے اوپر مغربی جو لوگ ہیں وہ اتنا درس دیتے ہیں, اور ہم ان کا درس بیٹھ کے بڑے تمیز سے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ دے رہے ہیں, تو جو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے آئین پاکستان اور قرآن کی روشنی میں جو ہے ہم اس کو دھیان نہیں دیتے.